مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. حضرت گرامی، محرم کا مہینہ گزر رہا ہے اور ہم نے اپنے بزرگوں سے، اپنے اسلاف سے یہی سنا اور یہی دیکھا کہ جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو اہل بیت اطہار کی ان قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے، ان کی جرأت کو سلام پیش کیا جاتا ہے، ان کی عظمتوں کے گن گائے جاتے ہیں اور اس گھرانے کی بڑائی کا اعلان کیا جاتا ہے. یہی ایمان والے شروع سے کرتے آئے ہیں. ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور اسی محبت میں زندہ رہنے والے ہی معتبر ٹھہرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ایک بہت ہی خالدم محمود خالد کا ایک خوبصورت نعت کا شعر، بہت ہی یوں سمجھیں کہ دل کے تار چھیڑنے والا شعر تھا. مصرع کمال کا تھا کہ مخاطب کر کے وہ ایک پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں، جب بھی مانگنا ہو تو انہی سے مانگنا. اور یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ تاریخ اسلامی کا نچوڑ ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا لمحہ لمحہ اس پر شاہد ہے کہ انہوں نے سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد پھر کسی اور کی طرف دیکھا نہیں ہے. جو بھی مانگا ہے اسی در سے مانگا ہے، وہ دنیا ہو یا دین ہو، کوئی بھی چیز ہے وہ سب کچھ اسی دروازے پر آ کر مانگی گئی ہے. اور جس نے اس دروازے سے لو لگا لی ہے وہ بے نیاز بھی کر دیتے ہیں اور اتنا دے دیتے ہیں کہ نسلیں اس کی شاد ہو جاتی ہیں. وہ کبھی کسی کو انکار نہیں کرتے، وہ جو بھی دروازے پر آ جائے اسے مالا مال کر دیتے ہیں. یہ کائنات میں فقط میرے رسول کا ارشاد گرامی ہے. کوئی اور نہ کہہ سکا نہ کہہ سکے گا کہ مانگو، جو مانگو گے میں عطا کروں گا. بڑے سے بڑے بادشاہ آیا، شہنشاہ آئے، لیکن یہ نہیں کہہ سکے کہ جو مانگو میں دوں گا. یہ شان میرے سرکار کی ہے، یہ عظمت سرکار کی ہے کہ صحابہ سے کہا جو مانگو گے تمہیں عطا کروں گا. اور یہ جملہ صرف ایک مفروضہ نہیں ہے، آپ نے جو کہا اس پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے. جس نے جو مانگ لیا آپ نے اسے عطا کر دیا ہے. کتنی بڑی تمنائیں لے کر آئے لوگ، کتنی بڑی بڑی. ایک بوڑھی عورت آ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں ان عورتوں کے بھی، سرکار کی بارگاہ میں آتی جاتی تھیں. کتنی خوش قسمت تھی وہ خواتین کہ جنہیں دکھ ستاتا تھا تو سرکار کی بارگاہ میں آ جاتی تھیں. ہم سہارا ڈھونڈتے رہتے ہیں، کاندھا تلاش کرتے ہیں جہاں سر رکھ کر اپنا دکھ کا اظہار کر سکیں. خوش قسمت تھے وہ لوگ مدینہ کے
جنہیں کوئی بھی مصیبت آئی تو در رسول پر پہنچ گئے، اور اس یقین کے ساتھ پہنچے ہیں کہ یہاں پہنچ گئے تو اب کوئی غم نہیں رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو بات آج کے دور کی ہے نا، وہ تو بڑے لوگ تھے جو وہاں پہنچ گئے، وہ کہتے ہیں آج بھی ان کی یاد دل میں بسا لو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ وہ تو وہ ذات ہیں کہ آج بھی صدیاں گزرنے کے بعد بھی غموں سے چور انسان، دکھوں کا مارا انسان، زمانے کا ستایا ہوا انسان جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے تو سارے غم دور ہو جاتے ہیں، یوں تسلی مل جاتی ہے جیسے ماں بھی اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر نہیں تسلی دیتی ہوگی، جیسے سرکار کی رحمت تسلی دیتی ہے۔ تو خوش قسمتی ہے ہماری، ہم اس نبی سے وابستہ ہیں جن سے صدیوں بعد بھی، جن کا نام سے زبان پر آ جائے تو اندر راحت اتر آتی ہے، اندر سکون اتر آتا ہے۔ تو خوش قسمت تھے وہ لوگ، در رسول پر پہنچتے۔ وہ مائی پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کرنا چاہا، فرمایا کیا چاہتی ہے، مانگ۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتی ہوں۔ یہ چھوٹا سوال نہیں ہے، بہت بڑا سوال، اس سے بہت بڑی چیز مانگی۔ آپ کہہ سکتے تھے قیامت آئے گی، فیصلے ہوں گے، نامعلوم تو کہاں نیکیوں کے اعمال کی وجہ سے جائے، تیرا مقام کہاں پر ہو، فرما سکتے تھے، لیکن نہیں۔ ارے یہ در وہ در ہے جہاں سے کسی کو خالی لوٹایا نہیں جاتا۔ کیا فرمایا؟ مسکرا پڑے سرکار، فرمایا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ تسلیاں اور محبتیں بانٹی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ در رسول سے وابستہ ہونے میں ہے، جو ان سے جڑ گیا وہ عظیم ہو گیا۔ ہم یہ جو اہل بیت طہار کے ترانے گا رہے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ وہ بڑے کوئی جرأت کے ساتھ لڑے، ایک مقابلہ اچھا لڑا، نہیں، وہ اس لیے ہمارے سروں کا تاج ہیں کہ میرے نبی کے گھر والے۔ دنیا میں اس گھرانے سے بڑا گھرانہ پیدا نہیں ہوا، سب سے عظیم گھرانہ وہ ہے جو سرکار کا گھرانہ، امام الانبیاء کا گھرانہ، سید الانبیاء کا گھرانہ، رب کے حبیب کا گھرانہ سب سے بڑا گھرانہ، اس سے بڑا کوئی گھرانہ نہیں ہو سکتا۔ ارے وہ جن کی خاطر ساری کائنات کو پیدا کیا گیا ہے، جو وجہ تخلیق کائنات بن کر آئے ہیں، ان کے گھرانے کی شان اور رفت ہی اور ہے۔ اور یہ گھرانہ کتنا عظیم ہے کہ رب خود ان کی ناز برداریاں بھی کر رہا ہے، ان کا خیال بھی کر رہا ہے، ان کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ پچھلا جمعہ میں نے سورہ احزاب کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قرآن نے برملا کہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی نجاست اور ناپاکی کو دور کر دے، اے میرے نبی کے گھر والوں۔ اور سوچئے، یہ نہیں کہ اللہ نے دور کر دی، اللہ چاہتا ہے۔ کیا صرف ایک مفروضہ تھا، ایک بات تھی کہ اللہ چاہتا ہے؟ بعض اوقات انسان کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں، وہ کر نہیں پاتا، وہ کہتا ہے یہ چاہتا ہوں، وہ ارادہ بدل دیتا ہے، لیکن رب تو ایسا نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ ارے وہ جو کہتا ہے وہ اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے۔ اس نے چاہا ہے تو میرے نبی کے گھرانے کا ایک ایک فرد یوں پاک اور طیب اور طاہر کر کے دکھا دیا کہ کائنات ان کی طہارت کی قسمیں کھاتی ہے۔ ان کا 6 ماہ کا بچہ بھی ہو تو وہ طہارت کے عظیم مرتبے پر فائز ہے، اور ان کے خاندان کی عظیم وہ عورتیں بھی ہیں تو وہ طہارت کے عظیم مرتبے پر فائز۔ ایک ایک وجود پاکیزگی کا استعارہ بنا دیا، کیوں؟ رب فرما رہا ہے، رب ان کی خبرگیری کر رہا ہے، رب ان کا دھیان رکھ رہا ہے۔ کتنا بڑا گھرانہ ہے کہ رب ان کے لیے ان کے وجود کو پاک کرنے کا انتظام کر رہا ہے۔ باپ بیٹے کی اصلاح کرتا ہے، اس کے اندر اس کی تربیت کر کے اسے اچھا بناتا ہے۔ ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے، شیخ اپنے مرید کی اصلاح کرتا ہے، تربیت کرتا ہے۔ کتنے کامیاب ہوتے ہیں؟ ہمارے سامنے آج کے حالات،
باپ بھی ناکام، شیخ بھی ناکام، معذرت کے ساتھ، اللہ ماشاء اللہ۔ اگر سارے کامیاب ہوتے تو معاشرہ بہت ستھرا ہوتا۔ یہ جو آج ہر طرف افراتفری ہے، ہر گھر میں ایک جلغار ہے، ہر گھر میں پریشانی ہے، ایک کردار پر دغبے لگ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کام پوری طرح سر انجام نہیں دیا جا سکا۔ قربان جائیں اس گھرانے پر جن کے کردار کی اصلاح پروردگار کر رہا۔ کون ان کے کردار پر انگلی رکھ سکتا ہے؟ کون ان کے کردار کے برابر آ سکتا ہے؟ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون ان کے اندر گردش کرتا تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ پورے گھرانے کا ایک ایک فرد جہاں بھی آپ کو نظر آئے گا، پڑھتے جائیے تاریخ سادات کی، جہاں بھی اس گھرانے کا ایک بھی فرد نظر آئے گا وہ باطل کے سامنے ڈٹا ہوا نظر آئے گا، وہ جھکا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اس کا سر باطل کے سامنے فخر سے کھڑا ہے اور للکارتا ہے وہ باطل کو کہ تو جو چاہے کر لے لیکن میرے سر کو جھکا نہیں سکتا۔ کیوں؟ ارے اس میں ان کی رگوں میں خون مصطفیٰ گردش کر رہا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہی ہے۔ مکہ میں کیا تھا؟ یہی نہیں ہوا؟ پورا مکہ جو سرکار کی عزت کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، آپ کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے، آپ کی حمد کرتا ہے، محبت سے دیکھتے ہیں، آپ نے کہا یہ بت جھوٹے ہیں، یہ سارا شرک ہے۔ ارے اس کو مانو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اس ایک اعلان نے مکے میں کیا طوفان برپا کیا، سارے ایک طرف اور ایک وجود ایک طرف، اور اس وجود کو جھکانے کے لیے کیا کیا تراکیب نہیں استعمال کی گئی۔ جو انسانی ذہن سوچ سکتا ہے کسی وجود کو جھکانے کی ترکیبیں، وہ ساری مکے والوں نے استعمال کی، ایک ایک حربہ استعمال کیا، طاقت کا حربہ استعمال کیا، عزت پر داغ لگانے کی کوشش کی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ ایک شریف وجود کو آج بھی معاشرے میں جو نیک وجود ہوتا ہے، جو شریف وجود ہوتا ہے، اس کو کوئی ایک بھی اگر ذرا سا اونچی آواز میں بدتمیزی سے بلا لے تو اس سے بات نہیں ہوتی، وہ گھر سے نہیں نکلتا شرم کا مارا، کہ لوگوں کے سامنے وہ نکل نہیں سکتا کہ اس نے میری بے عزتی کی ہے۔ یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ لوگ سمجھتا ہے وہ کہ میری عزت ہی اس نے پامال کی ہے۔ ارے وہ جو ساری شرافتوں کا مرکز اور منبع بن کر آیا، جن کے قدموں سے شرافت پھوٹتی ہے، جن کے قدموں سے طہارت بوسے لے کر لوگوں کو تک پہنچتی ہے، مکے کی گلیوں میں اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ تو یہ مکے والوں نے ہر حربہ استعمال کیا ہے جھکانے کے لیے۔ یہاں تک ایک دن مکے والے بیٹھے کیا کیا جائے، اس وجود کو جھکانا چاہتے ہیں، ہم نے ہر حربہ استعمال کیا، یہ نہیں جھکا۔ ایک ایسی سازش اور ایک ایسا منصوبہ لے کر آئے کہ جو بظاہر لگتا تھا کہ بڑا مناسب ہے، بڑا اچھا ہے۔ سرکار کے پاس آئے، مل کر آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اس خطے میں ایک انتشار برپا ہو گیا ہے، بقول ان کے آپ نے جو اعلان کیا اس سے فساد ہو گیا ہے، لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے ہیں، کیوں نہ اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ آپ نے کہا کہ بتاؤ کیا حل ہے؟ کہنے لگے ایسے کرتے ہیں، آپ ایک سال ہمارے بتوں کی عبادت کریں، اگلے سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں۔ کتنا خوفناک اور کتنا بھیانک قسم کا منصوبہ لے کر آئے۔ بظاہر کیا لگتا ہے کہ ایک فضا اچھی ہو جائے گی، لڑائی ختم ہو جائے گی، مل جل کر رہیں گے، آپ ہماری مان لیں ایک سال، اگلے سال ہم آپ کی مان لیں گے، چلے مل جل کر رہتے ہیں، مصلحت کا شکار ہو جائیں۔ بہت بڑا باریک ایک وار کیا گیا سرکار کے سامنے اس وجود کو جھکانے کے لیے۔ قربان جائیں سرکار کی فہم و فراست پر۔ وہ نبی جو صدیوں تک دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے، اس نے ان کے دلوں کی خباثت کا اندازہ کر لیا۔ کیا کہا؟ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کی فوراً جبریل وحی لے کر اترا، سورۃ الکافرون اس لمحے اتری ہے
چھوٹی صورت ہے لیکن اس کے جواب میں اتری کہ تم جو چاہے کر لو، میں تمہاری عبادت نہیں کروں گا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی نہیں کرو گے، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے میرا دین مبارک۔ ان کی اس سازش کو بھی ناکام بنا دیا سرکار نے، جھکانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جھک نہیں سکا ہے۔ یہی جھلک آپ کو ایک ایک نبی کے گھرانے کے فرد میں نظر آئے گی۔ کربلا والوں نے یہی کیا ہے، سر کٹ تو گئے ہیں لیکن جھک نہیں سکے ہیں۔ سرداد ناداد دست در دست یزید، ارے سر تو کٹ گیا ہے لیکن یزید محروم رہا کہ اس مبارک ہاتھ کو ہاتھ میں لے سکے۔ یہ ہاتھ کوئی معمولی ہاتھ نہیں تھا، امام علی مقام کا ہاتھ تھا۔ ارے یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے کہ جس کے سر پر آ جائے گا دنیا اس کی عزت کرے گی، دنیا اسے اپنی سر کا تاج بنائے گی۔ یہ ہاتھ جس کی پشت پر آ جائے وہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور جس سے یہ ہاتھ کھنچ گیا وہ تخت پر بیٹھا ہوا بھی لاوارث ہو گیا۔ تاریخ نے ثابت کر دیا یہ معمولی ہاتھ نہیں تھا۔ سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، قیامت تک لا الہ الا اللہ کی بنیاد جو ہے وہ کربلا والوں نے لکھ دی کہ لا الہ کہا کیسے جاتا ہے اور لا الہ پر قائم کیسے رہا جاتا ہے۔ یہ لا الہ الا کہنا کوئی آسان نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، فرمایا دنیا کے لاکھوں ہزاروں خداؤں کی گردن پر تلوار چلا دیتا ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمایا دنیا کے لاکھوں خداؤں پر، خدا صرف بت میں نظر نہیں آتا، خدا سورج کی صورت میں نہیں ہے، خدا صرف پتھر کی صورت میں نہیں تھا لوگوں نے مانا، خدا خاندانی تعصب کی صورت میں بھی ہے، خدا دولت کے مجسمے کی صورت میں بھی ہے، خدا اقتدار کی ہوس کی صورت میں بھی ہے، خدا جو ہے وہ انسان کی طاقت کے زوم میں بھی ہے۔ یہ سارے خدائی دعوے ہیں، فرمایا یہ سب ختم ہو جاتے ہیں جب کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، سب کی نفی کر دیتا ہے۔ ارے سب بیکار ہیں، اگر کوئی باقی ہے تو وہ ذات ہے۔ تو یہی جھلک ہمیں کربلا میں کتنی کوشش کی گئی جھکانے کی، لیکن جھکا نہیں سکے ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے کہ ایمان والوں کی خوبیاں اور ان کے اندر شان کس طرح کی ہوتی ہے۔ زبان سے دعویٰ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب مارکہ کارزار میں انسان اترتا ہے آزمائش وہیں پر آتی ہے۔ اور قرآن برملا کہہ رہا ہے تم ایمان تو لے آئے ہو لیکن یہ نہ سوچنا کہ اب تمہیں آزمائیں گے نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت میں نے بھی تلاوت کی، اس کو سامنے رکھیے۔ قرآن ہر ایک مومن کو مخاطب کر کے کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے۔ تم نے دعویٰ کیا ہے لا الہ الا اللہ کا، تم اللہ کے ماننے والے بننے کا دعویٰ کر رہے ہو کہ سر جھکے گا تو اس کے سامنے، ہم آزمائیں گے تمہیں کتنے سچے ہو اپنے دعوے میں۔ کہیں چند مفادات کی خاطر سجدہ کسی اور جگہ تو نہیں کر رہے، دنیاوی فائدے کے لیے کسی اور کو خدا تو نہیں مان رہے، ذاتی مفادات کی خاطر تم خدا کے حکم کو ٹال تو نہیں رہے، میں آزمائیں گے تمہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی شکل میں ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور رب کتنا مہربان ہے۔ دیکھیں استاد کہتا ہے کل تمہاری آزمائش ہوگی، کل تمہارا ٹیسٹ ہوگا، بچے پوچھتے ہیں استاد جی کس چیز کا؟ بس یہ کل پتہ چلے گا، کون سا سوال کس طرح کا آئے گا یہ کل پتہ چلے گا۔ رب کتنا مہربان ہے، کہا تمہیں آزمائیں گے، لیکن ساتھ جگہیں بھی بتا دیں کیسے طریقوں سے آزمائیں گے۔ تم جگہ بتا دی، راستے بتا دیے کہ ان طریقوں سے تمہیں آزمائیں گے، اب تیاری کر لو ان راستوں کی، ان میں کامیاب ٹھہرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، سب سے پہلے تمہیں خوف میں مبتلا کر کے آزمائیں گے۔ خوف مار جاتا ہے انسان کو، خوف کا مارا انسان کفر کی حد تک چلا جاتا ہے، وہ کسی اور کے دروازے پر مدد کے لیے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے۔ اور میں آزمائیں گے، تم نے کہا لا الہ الا اللہ،
ارے لا الہ الا اللہ جنہوں نے کہا انہوں نے سر تو کٹوا دیے، نیزے کی نوک پر تو چڑھ گئے، لیکن سر کسی اور کے سامنے نہیں جھکا۔ ہزاروں کا مجمع سامنے کھڑا تھا لیکن خوف نہیں آیا ہے، بے نیاز ہو کر لڑے ہیں۔ چھوٹے بچے تھے، جوان تھے، جس طرح عمر کے بھی تھے، کسی میں بھی خوف نظر نہیں ہے۔ تاریخ حیران ہوتی ہے، کبھی پڑھیے کربلا والوں کی تاریخ کہ جنگ کا آغاز ہونے لگا، ادھر سے کفر للکار رہا ہے وہ سارے یزیدی، تو امام کے سامنے ایک ایک فرد آ کر کھڑا ہو رہا ہے، بتیجا آ رہا ہے، بھانجا آ رہا ہے، بھائی آ رہا ہے، بیٹے آ رہے ہیں، امام ہمیں اجازت دے ہم نکلتے ہیں۔ ایک ایک فرد اجازت کا متمنی ہے، امام پہلے مجھے جانے دیجئے، امام پہلے مجھے جانے دیجئے۔ سامنے ہزاروں کا مجمع، لشکر تلوار لے کر کھڑا ہے، خبر ہے کہ مارے جائیں گے، کتنا لڑ سکتا ہے ایک فرد، لیکن خوف کوئی نہیں ہے۔ جو رب کا ہو جاتا ہے رب سارے خوف ختم کر دے۔ میں تمہیں آزمائیں گے خوف کے، کتنے کامیاب رہتے ہو خدا پر، خوف طاری ہوا یا نہیں، آزمایا یا نہیں رب نے بدر کی جنگ میں۔ مدینے والوں کے پاس کیا تھا؟ جب سرکار نے کہا چلو لڑنا ہے نکلو باہر، تو تاریخ کہتی 313 فقط افراد تھے، اور یہ 313 بھی تاریخ یوں مکمل کرتی ہے کہ اس میں بچے بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی اور بوڑھے سارے شامل کر کے 313 افراد۔ کن سے لڑنے جانا ہے؟ جو 1000 کا لشکر آ رہا ہے۔ اور کون ہے وہ؟ جو ایک ایک فرد سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا ہے، جنگ کا ہر سامان اس کے پاس ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، بالا ہے، زرہ ہے، خود ہے، ہر ڈال ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے، سواری اس کے پاس ہے۔ اور ادھر کیا ہے؟ پوچھئے تاریخ سے کبھی، جب رب پر یقین کامل ہو جاتا ہے خوف سارے دور ہو جاتے ہیں۔ بدر والوں نے ثابت کیا، ارے رب پر یقین رکھو تو پھر رب سارے خوف دور کر دیتا ہے۔ چند تلواریں ہیں، چند گھوڑے ہیں، زریں کہاں سے آتی ہیں؟ ان کے تو تن ڈانپنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، تن ڈانپ۔ روایت کہتی صحابہ کے تہبند باندھی ہے، سطر ڈانپا ہے تو اوپر قمیض نہیں ہے کہ میدان میں نکل آئے۔ ڈال کہاں سے آئے گی؟ خود کہاں سے آئے گا کہ امامہ نہیں؟ عرب کی تیز دھوپ میں بچنے کے لیے سر پر امامہ رکھتے تھے۔ ارے ان صحابہ کے پاس تو وہ کپڑا بھی نہیں ہے، لیکن خوف راستے میں حائل ہوا ان کے؟ نہیں۔ رب کہتا ہے آزمائش میں ڈالا تھا، لیکن میرے نبی کا ایک ایک جانثار یوں کھل کر میدان میں نکلا کہ خوف کو پاؤں کی ٹھوکر سے دور کر دیا، اور اس جرأت اور بہادری سے نکلا کہ رب کے فرشتے پھر مدد کو اتر آئے، پھر رب نے اپنے فرشتے اتار دیے۔ ارے اتنے بے خوف ہو کر لڑنے والوں کے ساتھ لڑنا اعزاز ہے۔ جاؤ جبریل 3000 کا لشکر لے کر جاؤ قیامت تک کے لیے۔ اور روایت کہتی ہے وہ جو 3000 فرشتہ آیا تھا سب نشان زدہ تھے، ایسے نہیں کہ اٹھ کر آ گئے۔ روایت کہتی ہے ان پر خاص نشان لگے ہوئے تھے، رب نے ایسے نہیں بھیجا، چن کر فرشتے بھیجے تھے۔ ارے میرے نبی کے جانثاروں کے ساتھ مل کر لڑنا ہے، اس لیے خاص فرشتے ساتھ بھیجے جا رہے ہیں۔ تو یہ رب کا کرم ان پر ہوتا ہے۔ فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف، کربلا میں یہ خوف تھا لیکن کسی کے ذہن میں بھی نہیں آیا۔ آج تاریخ پڑھتے ہیں کانپ اٹھتے ہیں کہ اتنا بڑا لشکر اور ادھر چند افراد، کتنے نکلے لڑنے کے لیے؟ سوچئے تو پورے اس قافلے میں سے 71 یا 72 افراد نکلے ہیں، جن میں 6 ماہ کا بچہ بھی ہے۔ یہ ہے کل تعداد، اور ادھر ہزاروں کا لشکر ہے۔ آج تاریخ کا طالب علم پڑھتے ہوئے کانپ اٹھتا ہے خوف سے، لیکن کربلا میں لڑنے والا ایک ایک فرد بے جگری سے لڑا ہے، بہادری سے لڑا ہے، دلیری سے لڑا ہے، خوف اس کے قریب بھی نہیں آیا ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے مدینے والے سرکار سے اسوہ لیا تھا، اپنے نانا سے یہ پیغام لیا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے، تمہاری رگوں میں وہ خون ہے جو دنیا جھکانے کی پوری کوشش بھی کر لے تو اس خون کو جھکا نہیں سکتی۔ اور کربلا والوں نے یہ ثابت کیا۔ فرمایا والا نبلونکم بشیء، ہم تو ذرا سی مصیبت آئے، ذرا سا خوف آئے، لوگ ایمان بھول جاتے ہیں،
ایمان کے تقاضے بھول جاتے ہیں، ایمان کے دعوے بھول جاتے ہیں، ذرا سا خوف آنے لگے، لیکن وہاں پر نہیں ہے۔ حضرت زید کے سامنے ہوا تھا نا، بدر کی جنگ کے بعد ایک صحابی ہیں زید، یہ کسی کام سے جا رہے تھے، مکہ کے قریب سے گزرے، مکہ والوں نے پکڑ لیے۔ اب آپ جانتے ہیں مکہ کے 70 کافر مارے گئے تھے بدر میں، ایک ایک گھر میں کوہرام تھا کہ بڑے بڑے لوگ مارے گئے تھے، انتقام تھا مکے والوں کی آنکھوں میں، اندر انتقام سے وہ آگ بڑکی ہوئی تھی ان کے۔ حضرت زید میرے نبی کے صحابی وہ گزر رہے تھے، پکڑ لیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی قابو آ گیا، کہتے ہیں پکڑ کر حتیم کے قریب لے آئے کعبے میں اور مکے میں اعلان کر دیا، آؤ محمد کا ساتھی پکڑا گیا، اس سے اپنے اپنے مرنے والوں کا بدلہ لو۔ کیا ہوا تھا؟ سارے اکٹھے ہو گئے، حضرت زید کو باندھ دیا گیا، کعبے کی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا، کوئی ادھر سے آتا ہے نیزہ مارتا ہے، ادھر سے آتا ہے تلوار کا گھاؤ لگاتا ہے، کوئی آتا ہے وہ خنجر مارتا ہے۔ روایت کہتی پورا بدن ان کا لہو لہان ہو گیا، زخم ہی زخم ہے۔ ایک فرد جو پکڑا گیا ہو، ایک فرد جسے گرفتار کر لیا گیا ہو، اس پر سارا علاقہ ظلم کر رہا ہے، وہ اکیلا سارے برداشت کر رہا ہے۔ تاریخ کہتی اتنا خون بہا کہ نڈال ہو کر زمین پر آ گئے، موت قریب آ گئی تو کسی نے کہا، بعض کہتے ہیں کہ سردار تھا وہ، اس نے کہا، بعض ابو سفیان کا بھی نام لیتے ہیں، کہ زید اب خیال آتا ہوگا کہ میں نہ ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، وہ ہوتے میں بچ جاتا، کہ ان کی وجہ سے پھنسا ہوں۔ کہتے ہیں یہ جملہ سنا حضرت زید نے، زخموں سے چور ہو کر عالم نزا میں پہنچ چکے ہیں، زمین پر گر رہے ہیں۔ تاریخ کہتی کہ یوں فوری طور پر کھڑے ہوئے، پوری طاقت کے ساتھ سر اٹھایا اور کہا، کیا کہا ہے تم نے؟ کیا بولا ہے؟ کہا سوچتے ہوگے کہ میں گھر میں ہوتا جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، میں بچ جاتا، ان کو وہ پکڑے جاتے، میں کیوں مصیبت میں آ گیا؟ تو سنیے جواب اس عاشق صادق کا، کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا یہ سب کچھ ہے گوارا جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو، میرے جسم کا ایک ایک حصہ تم نے زخمی کر دیا ہے، موت میرے قریب اب پہنچ چکی ہے، لیکن میں بھیک نہیں مانگوں گا، تمہارا خوف نہیں ہے، یہ سب کچھ ہے گوارا، پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ ارے تم سمجھے نہیں ایمان کا مطلب، تم ہماری محبت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکے، ہمارا عشق ہے کیا؟ تم سمجھتے تھے یہ دنیاوی عشق ہے، ارے یہ جان لٹا دی جائے تو پھر بھی تھوڑی ہے، یہ جان اپنا مقصد تب پاتی ہے زندگی اگر ان کے قدموں میں نثار ہو جائے۔ حضرت عبیدہ بن الحارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے تایا کے بیٹے ہیں۔ بدر کی جنگ میں 3 جو بہادر نکلے تھے، مولا علی شیر خدا، حضرت سیدنا امیر حمزہ اور تیسرے حضرت عبیدہ بن الحارث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا کے بیٹے، ان کے گھٹنے پر تلوار اس نے اچانک ماری، لہو اتنا بہا کہ ناڈال ہو کر گر گئے، آنکھیں بند ہو گئیں۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ نے، جوان تھے، بہادر تھے، اس جوان کو اپنے بازوؤں پر اٹھایا اور سرکار کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبیدہ دنیا سے جا رہا ہے، آنکھیں بند ہیں، سرکار نے رحمتوں والا حال ان کے سینے پر رکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے، وہ مولانا حسن رضا نے کہا تھا نا کہ گر وقت نزا سر تیرے چوکھٹ پہ پڑا ہو جتنی قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ آپ نے دستے شفقت ان کے سینے پر رکھا۔ حضرت عبیدہ نے آنکھ کھولی، فرمایا عبیدہ مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو سوال کیا جائے اس کو پورا کرتا ہے۔ حضرت عبیدہ جانتے ہیں میں اگر مانگوں زندگی تو زندگی یہیں سے ملے گی۔ ارے زندگی تو ملتی ان سے جڑنے سے ہے، زندگی تو ان سے جڑنے سے ملتی ہے۔ حضرت عبیدہ نے کیا مانگا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کی تمنا نہیں، آپ صرف ایک گواہی دے دیں کہ میں شہید ہو گیا، میری شہادت کی گواہی آپ دے دیں، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔
ارے زندگی اور موت تو کامیاب وہ ہے جو در مصطفیٰ پر پہنچ جاتی ہے، وہی فرد کامیاب رہتا ہے۔ تو حضرت زید نے یہی کہا تھا کہ تم مجھے مار تو سکتے ہو، جو مرضی کا لو، کوئی خوف نہیں ہے مجھے اپنی جان کا، لیکن میری سرکار کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے یہ مجھ سے گوارا نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ ہے گوارا، پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ امام عالی مقام کہہ سکتے تھے سختی زیادہ ہے، بڑے بڑے بیعت کر چکے ہیں، وقت کا تقاضا ہے، حالات ایسے ہو گئے ہیں، مشکلات زیادہ ہیں، چلے عارضی طور پر مان لیں گے، بعد میں کوئی فیصلہ کریں گے، کر سکتے تھے، مصلحت کا شکار ہو سکتے تھے، لیکن امام نے عزیمت کا راستہ اپنایا۔ امام نے وہ راستہ اپنایا جو راستہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا کہ وقت کے ہاتھوں مجبور نہیں ہونا ہے، سب کچھ بھی قربان کرنا پڑ جائے کیا جا سکتا ہے، لیکن رب کے دین پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جا سکتی۔ کھڑے رہے ہیں، ایک ایک فرد کو کٹوایا، خوف کا شکار نہیں ہوئے۔ رب کہتا ہے تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ارے تمہیں خوف میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، کتنے تم اپنے رب پر یقین رکھنے والے ہو۔ صحابی کہتے ہیں ہم جا رہے تھے، کہیں سے سفر سے آ رہے تھے، رات ہو گئی، ایک جنگل میں تھے، جنگل میں درندوں کی آوازیں آ رہی، کہتے ہیں ہم ڈر گئے، کہتے ہیں ابھی سوچ ہی رہے تھے کیا کریں کہ اچانک شیر دھاڑ کر سامنے آ گیا اور یوں آواز داڑتا ہوا ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیاری کرنے لگا، کوئی ہمارے پاس سامان نہیں تھا مقابلے کا۔ تو کسی نے پوچھا پھر کیا کیا؟ کہا کرنا کیا تھا؟ کہا ڈر گئے؟ کہا نہیں ڈرا۔ کہا کیا کیا؟ کہا کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا اے شیر جان لے میں نبی کا غلام ہوں، مدنی سرکار کا غلام ہوں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا شیر وہیں سے واپس لوٹ گیا، پھر دوبارہ واپس نہیں آیا۔ جو یقین رکھتے ہیں اپنی رب پر وہ پھر جان کی پرواہ نہیں کرتے، خوف ان کے قریب نہیں آتا۔ قرآن نے کئی جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے۔ جب مکے والوں نے غار ثور میں، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اس غار میں تھے ہجرت کی رات، مکے والے وہاں پہنچ چکے تھے دروازے پر، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم مکے والے پہنچ گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، خوف نہ کر اللہ ہمارے ساتھ۔ خوف نہیں کرنا، ارے اللہ جس کے ساتھ اسے خوف کس چیز کا؟ خدا کا بھروسہ، خدا کا اعتماد، خدا پر توکل انسان کو نڈر اور بہادر کر دیتا ہے۔ اور یہی تاریخ اسلام یہی کہتی ہے، جب تک مسلمانوں نے یہ کیا وہ دنیا پر حکومت کرتے رہے ہیں، اور جب سے خدا پر بھروسہ کم کر کے اپنے زور بازو پر کیا ہے نقصان اٹھا رہے ہیں، اربوں کی تعداد میں ہو کر بھی دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں۔ وہ تھوڑے ہو کر بھی دنیا پر حکومت کرتے تھے، کیوں؟ انہیں خوف کسی چیز کا نہیں تھا۔ تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے راستے میں۔ تمہارے راستے میں کبھی بیٹے کی صورت میں خوف آئے گا، کبھی تمہاری عزت پامال ہونے کا خوف آئے گا، کبھی تمہارا مال چھننے کا خوف آئے گا، کبھی تمہارا رزق چھن جانے کا خوف آئے گا، مختلف قسم کے روپ میں خوف تمہارے سامنے آئیں گے، لیکن یاد رکھو جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی کسی سے دبتا نہیں ہے، وہ رب پر یقین رکھتا ہے، خوف سارے واپس مڑ جاتے ہیں۔ خوف خود دم توڑ دیتا ہے جو رب پر یقین رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کربلا میں سوچئے تو صحیح، موت آئی کسے ہے؟ کون مرا ہے کربلا میں؟ وہ 70-72 مر گئے ہیں، یا وہ جو ہزاروں کی تعداد میں مارنے آئے تھے وہ مر گئے ہیں؟ قیامت تک کے لیے تاریخ نے ان ہزاروں کو مار دیا ہے، اور زندہ اور جاوید امام اور ان کے ساتھی ایک ایک دل میں دھڑکتے ہیں، ایک ایک دل میں یاد ہے ان کی، اور ایک ایک وجود ان کے نام پر زندگی کی رمق پاتا ہے۔ زندہ و جاوید وہ وجود ہیں۔ کربلا میں موت ان پر آئی ہے جو مارنے آئے تھے، لیکن جو کٹ گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ تو یہی قرآن کہہ رہا ہے، خوف کو اپنے قریب نہ آنے،
اگر کسی صورت میں خوف آئے تو رب پر بھروسہ رکھنا، رب تمہارے قریب بھی نہیں آنے دے گا خوف کو، تمہارے گرد۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے وہ مائی جسے کہا تھا اللہ کے نبی نے کہ جب عذاب آئے گا تو تمہیں ساتھ لے لیں گے، تو وہ بھول گئے، خیال نہ رہا، تو بعد میں خیال آیا تو گئے جلدی سے مائی کا پتہ کرنے، تو مائی سکون سے بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا مائی تمہیں کچھ نہیں ہوا؟ اس نے کیا عذاب آ گیا؟ کہا عذاب تو آ کے چلا بھی گیا۔ تو رب نے کہا یہ مائی اس یقین کے ساتھ بیٹھی تھی، بے خوف ہو کر بیٹھی تھی کہ میں نے اللہ کے نبی سے بات کر لی ہے۔ جب اس یقین اور اعتماد سے بیٹھی تو ہم نے عذاب اس کے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ پھر رب اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے خوف کے ذریعے۔ آئیے اپنے اندر کے سارے خوف کو دور کر دیں۔ جب اس دل میں لا الہ الا اللہ کا ہم نے پودا اس کو جگہ دے دی ہے، اس کو پروان چڑھا لیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آباد کر لی ہے، تو پھر خوف کس چیز کا ہے؟ جس کے ساتھ سرکار ہوں، ارے اسے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مال چھن جائے گا کوئی خوف نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق نے تو خوف نہیں کیا تھا، سارا اٹھا کر قدموں میں رکھ دیا تھا۔ پوچھا بھی سرکار نے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ بھوکے مر جائیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے؟ گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تو صدیق اکبر نے کوئی خوف کیا اس کا کہ بھوک کی وجہ سے مارے جائیں گے؟ نہیں، سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ کر ایک جملہ بولا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور اللہ کا نام میرے گھر میں ہے، یہی ہمارے لیے کافی۔ آپ کی محبت دلوں میں آباد ہے تو سب کچھ میرے پاس ہے۔ اگر یہ محبت نہیں، دنیا ہوتے ہوئے بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ آئیے یوں ٹوٹ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں کہ کوئی خوف ہمیں دین سے جدا نہ کر سکے، کوئی خوف ہمارا راستہ نہ روک سکے۔ دین کے راستے میں جتنی بھی مشکلات آئیں ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں، اور کربلا والوں کو یاد کرنے کا اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا میرے نزدیک بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم ان کے اسوہ کو اپنانے کی کوشش کریں۔ جو انہوں نے کردار ہمارے سامنے رکھا ہے اپنی زندگیوں میں اسے اتارنے کی کوشش کریں، پھر ہم سچے ان کے پیروکار بنیں گے، پھر ان کی سچی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے اپنی تاریک زندگیاں روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا